والدین کو بچوں کا عقیقہ نہ کرنے پر کیا سزا ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو پریشانیوں اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو ان کا عقیقہ کرو۔ اگر تم نے عقیقہ نہیں کیا تو والدین اور اولاد کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے اور والدین کو کیا سزا ملے گی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اسے نہلائیں، بسم اللہ پڑھیں اور اسے پاکیزہ کپڑے پہنائیں، پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان دینا نہیں جانتا ہو تو عورت بھی اذان پڑھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کانوں میں اذان دی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو تحنیک یعنی گھٹی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 مولود بچے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرما دی اور انہیں گھٹی دی۔ تحنیک یعنی گھٹی یہ ہے کہ کھجور کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو پر رگڑنا۔ تحنیک گھٹی دینے کا مطلب ہے چبائی ہوئی کھجوریں بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کریں، اس کی برکت بچے کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 مینڈھے اور اگر پیسے نہ ہوں تو 1 بکری بھی کفایت شاری سے دینی چاہیے، یا اگر پیسے نہ ہوں تو بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا بڑے جانور میں 1 حصہ۔ عقیقہ کے دن بچے کا سر منڈوائیں، اس پر زعفران لگائیں اور اس کا ختنہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری، خواہ وہ نر ہو یا مادہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عقیقہ بچے کا حق ہے، جب وہ پیدا ہو تم اس کی طرف سے صدقہ کرنے والے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و الم اور پریشانیوں کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھو اور عقیقہ کرو۔ عقیقہ کرنے سے بچے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ بھی اس کے دین کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بچہ رہن کی طرح ہے۔ جس طرح رہن کو دیے بغیر قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایک بچہ بنیادی طور پر رہن میں ہے، عقیقہ اس طرح رہن کا قرض چکا دے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو اور وہ مر جائے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ جس طرح قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو بچہ اپنے والدین کی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے بندھن کو توڑنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچوں کی پیدائش کے وقت ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر ان پر اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات اس کی گواہی دیتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اس اثر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہدایت کی کہ وہ اپنی طرف سے جانور قربان کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالی تنگی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا، کیونکہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ عقیقہ کے لیے بہترین دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستجب ہے۔ عقیقہ کا وقت پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی کر لے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ خود ہی عقیقہ کر سکتا ہے۔
اگر کوئی شخص بالکل عقیقہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن استطاعت کے مطابق عقیقہ کرنا افضل ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اور 7ویں دن تک اس طرح نام رکھنا سنت ہے۔ اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام انسانی لحاظ سے خوبصورت اور معنی خیز ہونا چاہیے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچے نام حارث ہیں جس کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنے والا، اور حماد جس کا مطلب ہے متحرک، جبکہ بدترین نام غاب ہیں جس کا مطلب ہے ضد کرنے والا۔ ناظرین، ایسے نام رکھنے سے گریز کریں جو قرآن و سنت سے مطابقت نہ رکھیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اور اپنے بچوں کے خوبصورت نام رکھیں۔ حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کا نام محمد رکھا تاکہ میرے نام محمد سے برکت حاصل ہو، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عقیقہ سے مراد وہ جانور ہے جسے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کے حکم کے بارے میں مندرجہ بالا باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اپنے بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنا عقیقہ کے ساتھ گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام بتایا جائے اور اس کے بال تراشے جائیں۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، پھر سنن نسائی میں بھی آتا ہے۔ یہ حقیقی حیثیت کا بیان ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بچوں کے لیے شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے اور بچے کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور موت کے درمیان ایک راستہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام آفات سے بچا لیتے ہیں۔ عقیقہ کے احکام کے مطابق جانور کو تمام عیبوں سے پاک اور قربانی کے لیے مطلوبہ عمر کا ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ یعنی بچے کی قربانی کی شرائط وہی ہے جو عقیقہ کی ہے۔ جو جانور قربانی کے لیے ٹھیک نہیں وہ عقیقہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کریں، اسے اس طرح تقسیم کیا جائے کہ گھر والے کھائیں، خیرات کریں اور تحفہ دیں۔ بیٹے کی طرف سے 2 جانور دینا مستجب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 قسمیں کھائی تھیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ یہ بھی صحیح ترتیب والی روایت ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے۔ اس دن سر بھی منڈوانا چاہیے، بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا چاہیے۔ اب جو اکثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں آپ کو ہسپتال سے اس وقت تک ڈسچارج نہیں کیا جاتا جب تک کہ آپ بچے کا نام نہیں بتاتے، کیونکہ وہاں برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی کارروائی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو آپ کو پہلے نام فراہم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عقیقہ کی رسم یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کو ذبح کر کے اس کا سر منڈوایا جائے، پھر بالوں کا وزن کیا جائے اور سونا چاندی یا جو بھی رقم صدقہ کرنا ہو اسے 7ویں دن پورا کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ 7ویں دن اسی طرح عقیقہ کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کا سر بھی منڈوایا جائے۔ علماء کے نزدیک لڑکی کے لیے 1 جانور مستجب ہے اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔
اس لیے کہ ابن سنی میں عرفان مروی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بچہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے، تاکہ بچوں کو ایسی بیماریوں سے نقصان نہ پہنچے جس میں بے ہوش ہو جانا اور دوسری بیماریاں ہیں۔ البتہ اگر 7واں دن بھی گزر جائے اور جانور ذبح نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن بھی کرنا سنت ہے۔ اگر بچہ 7 دن سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے مزید عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں امام ابو حذیفہ کیا کہتے ہیں اور امام شافعی عقیقہ نہ کرنے کے حکم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بچہ زندہ ہے اور اسے علم نہیں ہے کہ عقیقہ کیا گیا ہے یا نہیں تو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ شافعی مذہب میں اگر کسی بچے کے والدین نے عقیقہ نہ کیا ہو تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں۔ در حقیقت عقیقہ والدین کو کرنا ہے، بچے کو اسے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ والدین یا تو کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا حالات انہیں بچے کے لیے یہ کام انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے، پھر ہر مذہب کہتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ تو اس دور میں شافعی علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر والدین اسے انجام نہیں دے سکتے تو بچے کو اسے انجام دینا چاہیے، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ حفیظ علماء کے نزدیک اگر والدین اسے انجام نہ دے سکیں تو بچہ کسی بھی عمر میں انجام دے سکتا ہے۔ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچہ بلوغت کو پہنچ جائے تو عقیقہ نہیں رہتا، پھر عقیقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا صرف والدین کو کرنا چاہیے یا نانا نانی کو بھی کرنا چاہیے؟ یا اگر دادا انجام دے سکتا ہے تو باپ بھی انجام دے سکتا ہے؟ اگرچہ حق بنیادی طور پر باپ کا ہے، لیکن نانا بھی اگر چاہیں تو اسے ادا کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے لیے عقیقہ کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا تھے۔ بس جو شخص بچے کا سرپرست ہو، اگر بچہ یتیم ہو تو اس کا عقیقہ کرے، اور اگر ماں نے چھوٹی عمر میں عقیقہ نہ کیا ہو تو وہ شخص اپنی ماں کی طرف سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ نے انعامات، عزتیں اور نعمتیں دی ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔